علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ ہم جو مرحومین کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، یعنی فاتحہ کرتے، نظر و نیاز اور صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں بنے رہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم، احادیث طیبات، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء علماء متقدمین و متاخرین اور اولیاء کرام سے صراحتاً ملتا ہے۔ نیز اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے اماموں، علماء اور فقہا سے ایصال ثواب کے جواز اور استحباب کی تصریح کے علاوہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کی کتب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید سے ایصال ثواب کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مومن ہے وہ اپنے سابقہ فوت شدہ مومن بھائیوں کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مومنوں کی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ دوستو، اولاد کی والدین کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ان الفاظ کے ساتھ والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان دونوں یعنی ماں باپ پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ جس طرح اولاد کی دعا سے والدین کو نفع پہنچتا ہے، اسی طرح اولاد کے ایصال ثواب سے بھی والدین کو نفع و فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو۔ تو ان آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو مومن ہے وہ اپنے فوت شدہ یعنی مرحومین مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے لیے دعائے رحمت کا حکم دیا ہے۔ دعائے رحمت وہی اولاد کرے گی جس کا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہمیں بلا واسطہ نہیں ملا، بلکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعہ سے ملا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو قرآن کے اس حکم پر عمل کرے گا، اس کے لیے والدین کے لیے دعائے رحمت کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہوں یعنی انتقال ہو چکے ہوں۔ مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے اور خصوصاً والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے۔ دعا جو ہے کہ ایک عبادت ہے، تو معلوم ہوا کہ زندوں کی عبادت یعنی زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے،
اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور اگر فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دعا کا حکم ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندوں اور مردوں کے لیے دعا کا حکم دینا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندوں کی طرف سے کی جانے والی جو دعا ہے وہ مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کی فوت شدہ بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی دعا سے مسلمان میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دیگر نیک اعمال سے بھی مسلمان میت کو فائدہ پہنچتا ہے، مثلا صدقہ، خیرات کرنا، نظر و نیاز کرنا، فاتحہ درود کرنا، ان چیزوں کے بھی ثواب جو ہے کہ مرحومین کو پہنچتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دعا کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات طیبات سے ذکر فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عظیم بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ میری، میرے والدین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ جو دلیلیں تھیں یہ قرآن پاک سے تھی۔ اب احادیث کریمہ سے ایصال ثواب کا ثبوت۔ فوت شدہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی چیز صدقہ کی جائے تو اس کا ثواب اور اجر مردے کو ملتا ہے۔ صدقہ سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ان کو ملے گا، یعنی ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی والدہ فوت ہو گئیں، پھر کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا۔ انہوں نے کنواں کھودا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کی طرف سے پھلوں والا باغ بھی صدقہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے لیے ایصال ثواب کیا ہے اور فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زندہ مسلمان اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے صدقہ کرے یا ان کی طرف سے مانی ہوئی نذر پوری کرے تو اس کا اجر مردہ کو بھی ملے گا، اور یہ اعمال کرنے والے کی اجر میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ مرحوم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں صدقہ کے طور پہ کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اگر آج کوئی شخص کسی حلال چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دے، مثلا بکرا، گائے، مرغا، غلہ اور روپے وغیرہ کو اپنے والدین، رشتہ داروں یا کسی نبی، صحابی اور اولیاء کرام کے ناموں سے منسوب کر دے اور یہ کہے یہ چیز غوث پاک کے لیے ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ مرغا یا بکرا پالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 11ویں والے یعنی غوث پاک کا بکرا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ذبح اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی طرف کنویں کی نسبت کی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنویں سے لوگ پانی پئیں گے، ان کے بدلے جو ثواب ہوگا وہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اسی طرح اس دور میں جو نسبت کسی فوت شدہ مسلمان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی ہم جو اپنے مرحومین کی طرف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف منسوب شدہ چیز کا ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے، اور یہ عمل صحابہ کرام کے عمل کے عین مطابق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، انبیاء کے نام سے کرتے ہیں، صحابہ کے نام سے کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام سے کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ سب کرنا صحیح ہے اور جائز بھی ہے، اور انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور سب سے بڑی چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں کرنا صحیح ہے، جائز ہے۔ اور اگر ویڈیو